ہاں جی، تو میں بتا رہی تھی کہ باجرے کی طرح جو ہوتا ہے نا ستو، بیسکلی ستو اور کھجور وغیرہ ملا ملا کے نا سویک کا کوئی کھانے پینے کی چیز بنتی ہے بیسکلی، جو انہوں نے اپنے اونٹوں کے ساتھ جن کو باندھا ہوا تھا، اور بیسکلی یہ کھانا انہوں نے رکھا ہوا تھا، تو وہ سارا کا سارا کھانا وہیں پہ گرا کے یہ لوگ بھاگے کیا کہ سواری کا وزن ہلکا ہو جائے نا، اور پھر سواری ہم تیزی سے لے کر بھاگ سکے۔ تو وہ جو تھا وہ سارا مسلمانوں نے پھر اکٹھا کر لیا، اور پھر جو مال غنیمت آیا تھا وہ بس اکٹھا کیا، اور پھر یہ لوگ بھی الٹیمیٹلی بھاگ گئے، اور ابو سفیان کی البتہ نظر پوری ہو گئی، اور اس کے نہانے والا مسئلہ البتہ حل ہو گیا۔ تو اس کے بعد پانچواں واقعہ کون سا ہے، یہ بھی چھوٹا سا واقعہ ہے البتہ، لیکن یہ امپورٹنٹ واقعہ، یہ 3 ہجری کا اب آغاز ہو چکا ہے۔ 3 ہجری کے آغاز میں یہ واقعہ ہوا، اور اس کے سریہ قرادہ کہتے ہیں، سریہ قرادہ۔ سریہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ پارٹیسپیٹ، یعنی خود ایز اے لیڈر، ایز اے کمانڈر پارٹیسپیٹ نہیں کیا، یعنی سریہ جو ہوتا ہے اس کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ کوئی اور ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بنایا تھا کمانڈر۔ اس میں بیسکلی ہوا کیا، اور یہ واقعہ ہے جو کہ غزوہ احد کی وجہ بھی بنا۔ تو اس میں بیسکلی ہوا کیا تھا، جو صفوان بن امیہ ہے جس کی آلریڈی ہم نے بات پڑھ لی، جو فتح مکہ کے بعد بیسکلی اسلام قبول کریں گے، ابھی فی الحال مشرکین میں شامل ہے، ان کی قیادت میں ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ تجارتی قافلے کو اب ہم بھیجیں گے شام کی طرف، ورنہ تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا، کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے، تجارت تو کرنی ہے نا، تو تجارتی قافلے کو اب دوبارہ بھیجنا ہے شام کی طرف، لیکن اب مسلمانوں سے بچانا بھی ہے۔ اب جو پرانا رستہ تھا اس سے تو ہم نہیں بھیج سکتے، پرانے رستے کو چھوڑیں، جو ریڈ سی کے ساتھ بحیرہ احمر جو تھا اس کے ساتھ ساتھ بھی اگر ہم آتے ہیں تو پھر بھی ہم نہیں بچ سکتے، کیونکہ پہلے بھی بدر کے مقام پہ وہیں پہ جنگ ہوئی تھی، تو اب کریں کیا؟ تو الٹیمیٹلی انہوں نے فیصلہ کیا، ایک بہت ہی لمبا راستہ تھا گھوم کر جانے والا، اس کی طرف سے ویسٹ کی طرف سے ہم جائیں گے اور پھر ہم شام پہنچیں گے۔ تو جب یہ لوگ نکلے ہیں ان کے درمیان بیسکلی، اور یہ انہوں نے سیکرٹ پلان کیا، لیکن ان کے درمیان ایک مشرک موجود تھا جس نے بیسکلی شراب کے نشے میں جا کر نا باہر بات کرنا شروع کر دی، اور وہاں پہ مکہ میں ایک اور سیکرٹ مسلم تھے جو کہ جنہوں نے اپنے اسلام کی خبر ان لوگوں کو نہیں دی ہوئی تھی، ان تک بات پہنچ گئی، اور یہ کہا جاتا ہے باقاعدہ سیرت میں، سیرت نگار تاریخ نگار باقاعدہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے کچھ سیکرٹ مسلمز مکہ میں چھوڑے ہوئے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ان کی جو خبریں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی رہیں، کہ وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کہ کیا ان کے طریقے ہیں، کس طریقے سے وہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اور جو بھی مسلمانوں کے اگینسٹ وہ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیسکلی اس کو روکا جا سکے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسلمانوں کو، کچھ مسلمانوں کو جو کہ سیکرٹ تھے، جن کا اسلام بھی ظاہر نہیں تھا، بتایا نہیں ہوا تھا، ان کو چھوڑا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، آیت نازل ہو چکی تھی کہ اب کوئی مکہ میں نہیں رہے گا۔ اب جو لوگ مسلمان ہیں نا، اسلام قبول کر چکے ہیں، اب سنس فیصلہ کن وکٹری ہو چکی، فتح ہو چکی، تو حق الگ باطل الگ ہو گیا، تو مسلمان سارے کے سارے مکہ سے نکل کر مدینہ ہی آئیں گے، ہجرت اب کرنی ہی کرنی ہے، اور فرض ہے سارے کرے، لیکن پھر بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم توکل کی آپ کو ڈیفینیشن پتہ ہے کہ مکمل اسباب اختیار کرنا، ہر طرح کی تدبیر اختیار کرنا کہ کسی طریقے سے ہمیں ہار نہ ہو، ہم جو ہمارا مقصد ہے دین کا غلبہ وہ ہم حاصل کریں۔ اچھا، تجارتی قافلے پہ حملے کا مقصد کیا تھا، یہ آلریڈی آپ لوگوں کو بتایا تھا بدر کے وقت بھی، لیکن ہم ریپیٹ کر لیتے کیونکہ اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لوگ پھر بھی الزام لگاتے کہ جی مسلمان قافلوں کو کیوں لوٹ رہے تھے، اور قافلوں پہ جنگ کرنی تھی تو جنگ کرتے نا، قافلے کا کیا قصور تھا، ایسے بہت سارے لوگ باتیں کرتے، تو اس کے وجہ میں دوبارہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پکا ہو جائے، اور آپ لوگ، ہمارے بچوں کا بھی آج کل نا ہسٹری اتنی نہیں پتا، حالانکہ جو دوسرے گروپس ہیں نا، شیعہ وغیرہ اور باقی جو لوگ ہیں، ان کو اپنے بارے میں اتنا زیادہ پتا ہوتا ہے نا، اپنے دین کے بارے میں، اپنی ہسٹری کے بارے میں، ان سے ان کے واقعات پوچھے، سب انہیں پتا ہوتا ہے، لیکن ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہوتا، اہل سنت والجماعہ انہیں نہیں پتا، ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کر رہے، تو یہ سارا کچھ ہم نے کرنا ہے، خصوصاً جن باتوں پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ان کے ریزنز البتہ ہمیں ضرور پتا ہونے چاہیے۔ تو بیسکلی ایک تو جب کوئی پوچھے کہ جی قافلوں پہ حملہ کیوں کرتے تھے، یہ تو غلط ہے، تو آپ انہیں بتائیں کہ جی سارے قافلوں پہ مسلمان حملہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، بل صرف قریش کے قافلوں پہ حملہ کیا جاتا تھا، کیوں؟ کیونکہ ایک تو انہوں نے اس میں مسلمانوں سے جو انہوں نے مال چھینا تھا وہ شامل کیا ہوا تھا، مسلمانوں کا ہی چوری کردہ مال جو مسلمانوں کو وہاں پر بیسکلی مکہ میں چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی تھی، اور انہوں نے خود مسلمانوں کو وہاں سے نکالا تھا،
وہ سارا کا سارا ان کا اپنا مال اس قافلے میں شامل ہوتا تھا. دوسرا یہ ان کی قریش کی آکسیجن سپلائی تھی. مسلمانوں کا مقصد تھا کہ ان کو ہرایا جائے, مکہ کے مشرکین کو البتہ شکست دی جائے. تو شکست دینے کے لیے صرف پولیٹیکلی یا جنگ میں نہیں لڑا جاتا, اکنامکلی بھی دوسری قوم کو کمزور بنایا جاتا ہے, معاشی طور پہ بھی حملے کیے جاتے ہیں جو کہ آج کل بھی ہوتے ہیں, جیسے بین لگا دیتے ہیں. یہ امریکہ کتنے بین لگاتا ہے, کبھی کسی ملک پہ لگا دیا, ایران کی ایکسپورٹ امپورٹ پہ بین لگا دیا وغیرہ وغیرہ. تو بھائی تم لوگ ایسے کام کیوں کرتے ہو؟ اور جب یہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں نا, انہیں یہ بھول جاتا ہے کہ آج کل بیسکلی کیا کیا ہو رہا ہے, اور آج کل ان کے اپنے ممالک, ان کے اپنے لوگ کیا کیا فیصلے کر رہے ہیں, یہ ٹوٹل یہ بھول چکے ہوتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام پر بیسکلی اعتراضات کرنے لگتے ہیں. خیر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پھر خبر پہنچ گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کو بھیجا. انہوں نے وہاں جا کر قافلے پر حملہ کیا جہاں سے قافلے نے گزرنا تھا, اور سارا کا سارا مال لوٹ لیا گیا. 50,000 کے قریب تقریباً درہم تھے, اور ان کی وہ لیدر وغیرہ, چمڑا ہوتا تھا بیسکلی جانوروں کا. ان کے پاس مکہ والے جو بیچنے چیز جاتے تھے نا, وہ بیسکلی یہ چمڑا ہی ہوتا تھا, یہ اونٹ وغیرہ کا جو ہوتا تھا نا, جو یہ لوگ ذبح کرتے تھے اس کا بچتا تھا وہ, اور باقی جتنا بھی مال تھا وہ سارا کا سارا لوٹ لیا گیا, اور کسی مسلمان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا. اور یہ قریش کے لوگ الٹیمیٹلی واپس بھاگے, اور اسی غصے میں انہوں نے فیصلہ کیا غزوہ احد کا. تو یہ وہ واقعہ تھا جو کہ غزوہ احد کی بیس بنا. اب یہ آخری واقعہ آج کا ہم پڑھنے لگے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ ربیع الاول 3 ہجری میں پیش آیا. یہ ہر کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, ایون صحیح بخاری, صحیح مسلم میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. اور ایون میں نے آلریڈی بتایا اینٹی اسلامک ویب سائٹس وغیرہ جو ہیں ان میں بھی یہ واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ جی کیوں اس کو کیوں قتل کیا, اس کو نہتا ایویں پکڑ کے قتل کر دیا, اور کوئی یہ نہیں کہ جی عدالت میں پیش کیا ہو یا اس پہ الزامات ثابت کیے ہوں یا اس کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع, دفاع کرنے کا موقع دیا گیا. ایسا کچھ نہیں ہوا, ایک سازش کر کے اس کو قتل کر دیا. کیوں کیا؟ تو اس پر یہ لوگ الزام لگاتے ہیں جو نان مسلمز ہیں بیسکلی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے ساتھ ایویں دشمنی تھی, بلا وجہ دشمنی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکڑ کر بلا وجہ قتل کیا کرتے تھے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا. اس لیے ان واقعات کی بھی بیسز وغیرہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. تو یہ اس واقعے سے ریلیٹڈ 3-4 آیات بھی آئیں گی, وہ بھی ہم پڑھیں گے. تو بیسکلی ہوا کیا تھا, یہ جو کعب بن اشرف تھا نا, اس کی ہسٹری یہ تھی کہ اس کا جو والد تھا نا, ابا جو تھے اس کے, وہ عرب تھے, اور اس کی جو اماں تھی وہ یہودی تھی. تو یہ بیسکلی ان دونوں کی اولاد تھا, اور اس کے ابا جو تھے انہوں نے کوئی قتل کیا تھا اپنے قبیلے میں پرانے زمانے میں, تو وہ بھاگ کے یہ بنو نذیر میں آ گئے تھے. بنو نذیر نے ان کو اڈاپٹ کر لیا تھا, امان دے دی تھی, اور یہ اسی میں رہنے لگے تھے. اور بنو نذیر نے پھر اپنی ایک عورت سے ان کی شادی کر دی, اور یہ پھر ان کی اولاد تھی کعب بن اشرف. اور یہ جتنی بھی مکس اس طرح شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں نا, ان کی اولاد پھر کہا جاتا ہے کہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی امیر تھا. یہ بنو نذیر جو قبیلہ ہے نا یہودیوں کا, قبیلہ نمبر 2 ہے اب یہ, ٹھیک ہے. اس کا سرداروں میں سے ایک سردار تھا, جوان تھا, بہت زیادہ امیر تھا. بیسکلی یہ اس کا کام کرتا تھا پیسے کی لین دین کا نا, پیسہ قرضہ دیتا تھا اور اس کے اوپر پیسہ کماتا تھا, سود لیتا تھا. تو اس طرح یہ کام کر کر کے بیسکلی یہ بہت زیادہ امیر ہو چکا تھا. شاعر تھا یہ بہت بڑا, اور اس کا اپنا قلعہ تھا جس میں یہ اکیلا صرف اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا, ورنہ باقی جو قلعے ہوتے تھے نا ان میں یہ لوگ ایز اے سب ٹرائب رہتے تھے, ایک ہی بڑے قبیلے کے نا, چھوٹا جو پورا خاندان ہے جیسے تایا چچا ماما نانا وغیرہ وغیرہ سارے اکٹھے رہ رہے. تو یہ اکیلا رہتا تھا صرف اپنی بیویوں اور بچوں وغیرہ کے ساتھ تھا. اور بیسکلی اس نے اب مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں بہت زیادہ رول پلے کیا. اس کے اگینسٹ بہت زیادہ واقعات آتے ہیں. جب قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی تو اس میں جو جن یہودیوں نے مذاق اڑایا, اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 میں کیا ہے, تو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اسی کی طرف ریفرنس تھا, کعب بن اشرف کی طرف ہی ریفرنس تھا, جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ, کہ یہ جو لوگوں میں سے جو بے وقوف ہے نا, وہ کہیں گے کہ کس چیز نے تمہیں پھیر دیا اللہ کے قبلے سے, اس قبلے سے جو پہلے قبلہ تھا بیت المقدس, وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی قبلہ تھا, اس سے بھائی کس چیز نے پھیر دیا, یعنی کیوں پھر گئے تم لوگ. یہ مذاق اڑایا ان لوگوں نے نا باقاعدہ. تو یہ جو مذاق اڑانے والوں میں سے بیسکلی یہ بھی کعب بن اشرف بھی ایک تھا.
اس کے بعد یہ اکثر کہا کرتا تھا لوگوں سے، اور خصوصاً جو اس کے مسلمان دوست ہیں ان سب کو، کہ یہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ گئے، اب مدینہ میں آ گئے، اور یہ ہم سے پیسے ہی مانگتے رہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی زکوٰۃ دو، اور کبھی کہتے ہیں کہ جی ویسے پیسہ دیا جائے، مدد کی جائے، یا غزوات کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا تھا تو تم لوگ بالکل ان کی مدد نہ کرنا، اور نہ میں دوں گا نہ تم لوگ دینا، کوئی بھی نہ دے، اور اپنے پیسوں کو بچا کے رکھو۔ بیسیکلی اسلام کے راستے میں پیسے خرچ کرنے سے منع کرتا تھا۔ اس کا ذکر یہاں پہ آتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 37 میں، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، یعنی خود بھی نہیں خرچ کر رہے اور وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کا، لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ بھی اسلام کے راستے میں خرچ نہ کرنا۔ اس آیت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے لیے ہی نازل ہوئی تھی۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا، یعنی یہی اپنا مال پیسہ وغیرہ سب کچھ چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس کا ذکر آیا، اور اس کے بعد پھر یہ جو تھا یہ باقاعدہ ابو سفیان کے ساتھ مل کر، پچھلے واقعے میں بھی جو ہم نے پڑھا نا کہ بنو نذیر جو تھے، یہ جو تھا جنگ سویق والا، یہ دیکھیے بنو نذیر نے ان کی مدد کی تھی، اس میں بھی بیسیکلی یہ ظاہر سرداروں میں سے تھا تو اس کی انوالومنٹ تھی، لیکن اس کے علاوہ اس کے بعد یہ باقاعدہ مکہ گیا، اور مکہ جا کے اس نے ابو سفیان کے ساتھ بیٹھ کر باقاعدہ معاہدہ کیا کہ اب ان کا قریش والوں کا اور مسلمانوں کا جب بھی آمنا سامنا ہوا نا تو بھئی ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اور صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ خود سے یہ لوگ کہہ رہے تھے بنو نذیر والے، بلکہ ابو سفیان جو قریش والے ہیں نا، وہ لوگ بھی انہیں بلاتے ہوں گے نا، انہیں پیغام بھیجتے ہوں گے کہ بھئی تم لوگ ہمارا ساتھ دو تاکہ ہم مسلمانوں کو ہرا سکیں، ہماری مدد کرو۔ اور آگے ہم دیکھیں گے کہ ہر غزوے میں ان لوگوں نے مدد کی، مشرکین کی، انہوں نے ہر غزے سے پہلے یہ لوگ جاسوسی کرتے تھے، یہ لوگ انہیں لاجسٹکس پرووائڈ کرتے تھے، انہیں رستے وغیرہ بتاتے تھے، انہیں جگہ کا بتاتے تھے، وغیرہ وغیرہ سارا کچھ باقاعدہ جو سپائی وغیرہ کرنا ہوتا ہے نا، نظر رکھ کے ساری وہ خبریں ان تک پہنچاتے تھے، یہ سارا یہ رول پلے کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے پھر ان کے معاہدے بھی ہوتے تھے۔ تو کعب بن اشرف نے ابو سفیان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا، اور جب ابو سفیان نے وہیں پہ مکہ میں اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، کون سا مذہب زیادہ بہتر ہے، کون سا مذہب اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ جو تھے مشرکین مکہ، ان کے ذہن میں یہ بات تو آلریڈی بیٹھی ہوئی تھی نا کہ یہودی جو ہیں وہ بڑی کوئی خاص چیز ہے، بڑی خاص قوم ہے، اور مونوتھیسٹ ہیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کون سا مذہب زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ جو کعب تھا نا، اس نے کہا کہ مجھے تو وہی لگتا ہے کہ جو تمہارا مذہب ہے نا وہ زیادہ سیدھے رستے پر ہے، یہ اس نے بتایا، اور یعنی بیسیکلی حق کو چھپا دیا۔ تو یہ اس کا ذکر آتا ہے، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 50 میں یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر، دیکھیے، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کس طریقے سے یہ اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے، یعنی کتنا بڑا جھوٹ اللہ پر لگا دیا کہ جو مذہب مشرکین کا ہے وہ سچا ہے، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور کافی ہے اس کے ساتھ ہی، یعنی اس بات کے ساتھ ہی یہ کافی ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا کھلم کھلا گناہ کر دیا۔ یہ اتنی سی بات تھی، بہت بڑا کھلم کھلا گناہ کہلانے کے لیے کافی ہے، اتنا بڑا اس نے گناہ کیا۔ پھر اس کے بعد صرف یہ سازشیں، اب دیکھیں باقاعدہ سازشیں اس کی چل رہی ہیں، ہم مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی، مسلمانوں کے اگینسٹ جانے کی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس نے باقاعدہ مسلمان عورتوں کے خلاف شاعری، مسلمانوں کے خلاف پہلے شاعری لکھنی شروع کی، پھر مسلمان عورتوں کے نام لے لے کر ان کے بارے میں شاعری لکھنی شروع کی، اور انتہائی گندے الفاظ میں شاعری کرتا تھا، اور دوسرے لوگوں کو بیسکلی ابھارتا تھا کہ عورتوں کے پیچھے جاؤ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بھی بیسکلی واقعات آنے لگے۔ اور اس کے علاوہ کچھ جو ابن اسحاق اور ابن ہشام اور یہ جو ہے ابن کثیر، ان سب کے مطابق یہ جو واقعہ ہے نا، یہ البتہ غزوہ احد سے پہلے ہوا، لیکن کچھ علماء ایسے بھی ہیں، تاریخ نگار ہم کہہ سکتے ہیں، جو بیسکلی کہتے ہیں کہ یہ احد کے بعد واقعہ ہوا، اور بنو نذیر نے بیسکلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ کی تھی اور آپ کو کھانے میں زہر ملا کر دینے کی جو پلاننگ کی تھی، اس میں بھی یہ شامل تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دونوں رائے ہمیں ملتی ہیں کہ یہ اس کو پھر اس وقت بعد میں قتل کیا کیا، یا پھر ان سازشوں کی وجہ سے اس کو پہلے قتل کیا گیا، لیکن البتہ یہ ساری اس کی سازشیں وغیرہ چل رہی تھی، اور یہ بہت زیادہ شاعری وغیرہ بھی کرنا، اور بہت زیادہ مخالف شاعری یہ لوگ کرتے تھے۔ بیسکلی شاعری سے بھی کیا ہوتا تھا، شاعری کو اب ایسے عام شاعری نہ سمجھے نا، آج کل تو ہم کتابوں میں شاعری پڑھتے ہی نہیں، تو ہم وہی والی سمجھتے رہے۔ بیسکلی وہ ان کا نیوز نیٹ ورک تھا، جیسے جب جیو پہ یا
किसी भी चैनल पे कोई खबर आती है, फैलती है, तो चैनल्स को ब्लॉक किया जाता है ना, चैनल्स को पे बैन लगा दिया जाता है, कितना कुछ इनके अगेंस्ट होता है, सहाफियों को इधर जेलों में डाला जाता है वगैरह। तो ये वो सिस्टम है। अब समझें ये सहाफी वाला किरदार अदा कर रहा है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सारे मुसलमानों से फरमाया कि कौन है जो इसके मामले को देखेगा, कौन इसको हैंडल करेगा। तो मोहम्मद इब्ने मसलमा थे, सहाबी थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और वो अंसारी थे और बनु औस से थे, और इनका बनु नजीर वालों के साथ इनकी पुरानी दोस्ती भी हुआ करती थी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इनको देखूंगा और मैं इसका अंजाम अंजाम तक पहुंचाऊंगा इसको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि ये जो मोहम्मद इब्ने मसलमा है ये बहुत ज्यादा परेशान है और इन्होंने तो खाना पीना ही छोड़ रखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुलाया और पूछा कि भाई क्या बात है, तुमने खाना पीना क्यों छोड़ रखा है, क्या चक्कर है। तो उसने बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे वादा तो कर लिया लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं करूँ क्या। क्योंकि वो तो अपने किले में अकेला रहता था, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होता था, हर वक्त अपनी ढाल पहन के रखता था, क्योंकि उसके काम ही ऐसे थे। जो इंसान खुद से साजिशों में इन्वॉल्व है, उसे पता है कि मेरी जान तो भाई कभी भी जा सकती है, मैं तो ऑलरेडी एक तरीके से जंग ही लड़ रहा हूँ, मुझे मेरी जान को तो पहले से ही खतरा है। हर वक्त वो ढाल वगैरह पहन के हर वक्त तलवारों के साए में होता था, ठीक है। तो उसको पकड़ना इतना आसान काम नहीं था। और जो इतना अमीर शख्स है उसकी ढाल भी उनकी ऐसी होती थी कि फुली कवर्ड होती थी, उसको मारना कोई आसान काम होता नहीं था कि कहाँ पे हमला करके उसको मारा जाए। तो बेसिकली वो फिर परेशान थे कि मैं इसको, वादा तो मैंने कर लिया, मैं मारूं कैसे। तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि नहीं, तुम कोशिश तो करो, कोशिश करने का कहा गया है, कोशिश करो, आगे देखा जाएगा कि बनता क्या है। तो इन्होंने फरमाया इब्ने मसलमा ने कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे इजाजत दें कि मैं कुछ ऐसा करूं जो कि बेसिकली इतना अच्छा ना हो और इतनी अच्छी ना बात हो और मुझे कुछ गलत भी कहना पड़े। इन्होंने बेसिकली इजाजत ली कि इस तरह मैं कुछ गलत कह के अगर ये करने की कोशिश करूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनको इजाजत दे दी। और फिर ये पहुंचे काब के पास, उसके किले में, और किले में जाके बात की कि हम जब से मुसलमान आए हैं हम बड़े तंग हैं और हमसे पैसे भी लेते रहते हैं, हर वक्त हमें अपनी जान भी देनी पड़ती है, जंगें लड़नी पड़ती हैं, हमारे बच्चे वगैरह वगैरह सारे कुछ सारे इन्वॉल्व होते हैं, कभी किसी को कोई मसला हो गया, किसी की टांग बाजू कट गया वगैरह, और हमें माल भी देना पड़ रहा है, हम तो बड़े तंग हैं भाई मुसलमानों से। तो दोस्ती तो इन लोगों की शुरू से थी, तो वो काब इसकी बातों में आ गया। तो फिर इन्होंने मजीद इब्ने मसलमा ने कहा कि भाई मुझे ना तुमसे पैसे की जरूरत है, और काब का तो ऑलरेडी काम ही ये था, वो पैसे दिया करता था। तो इन्होंने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, तो मुझे ना कुछ दिन के लिए पैसे दो, ताकि ये मुसलमान जो पैसे मांग रहे हैं ना, अब इनको बस मैं पैसे दूं और मेरी जान छूटे। तो इस पर काब ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, मैं तुम्हें उधार दे देता हूँ 5-6 दिन के लिए, लेकिन इसके बदले में तुम रहन क्या रखवाओगे। अब वो भी जाहिर है उसके अब बिजनेस था बकायदा, तो रहन क्या रखवाओगे तुम। तो इन्होंने कहा कि जी, मोहम्मद इब्ने मसलमा ने, सहाबी ने फरमाया कि मेरे पास तो कुछ नहीं है और कुछ दिन का तो उधार है, तो मुझे ऐसे ही उधार दे दो। तो काब ने कहा कि नहीं भाई, अगर तुम्हारे पास कोई चीज नहीं है तो ऐसे करो, अपनी बीवी को छोड़ जाओ। तो इस पर इन्होंने कहा कि नहीं भाई, तुम इतने खूबसूरत, इतने वजी, इतने जवान, मैं अपनी बीवी पे तो शक, वो मुझे यकीन ही नहीं रहेगा, अपनी बीवी को मैं तुम्हारे पास कैसे छोड़ जाऊं। तो इस पर यानी उन्होंने काब की तारीफ शुरू कर दी थी ना, कि वो जो है उस वो मजीद अपनी अकड़ में आ जाए, रोब में आ जाए, खुश ही होता रहे बेसिकली। तो काब ने कहा कि अच्छा ऐसे करो, तुम अपने बेटे छोड़ जाओ। तो सहाबी ने कहा कि भाई अपने बेटे कैसे छोड़ जाऊं, इस तरह तो वो लोग जो है उनका मजाक ही उड़ाते रहेंगे कि जी तुम्हारे बाप ने चंद पैसों के लिए तुम्हें रहन रखवा दिया था, मेरे बेटे तो सारी जिंदगी का मजाक बन जाएगा फिर उनका, मैं ये तो नहीं कर सकता। तो काब ने कहा कि भाई तुम्हें कुछ तो देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली सहाबी ने कहा कि अच्छा ऐसे करते हैं कि मैं ना अपना जो मेरा असलहा है ना वो मैं तुम्हारे पास रखवा देता हूँ, और तुम्हें पता है आजकल जंगो जदल का जमाना है, तो मुझे असलहा वापस तो चाहिए, तो मैं वापस लेने के लिए तो मैं आऊंगा ही आऊंगा, तो मैं तुम्हारा पैसा दे जाऊंगा, और जो मेरे वेपन्स होंगे, असलहा, मेरी तलवारें वगैरह होंगी, मैं तुमसे वापस ले लूंगा। तो काब ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम अपना असलहा छोड़ जाओ। तो उन्होंने असलहा रखवा दिया और पैसे ले लिए और चले गए। इसी तरह किताबों में लिखा है कि 2-3 और सहाबी भी इन्होंने आपस में मिलाए और उन्होंने भी यही किया, इनसे बेसिकली काब से पैसे लिए और अपना असलहा वहां पर रखवा कर चले गए। अब जिस दिन वापस आना था, वापस देना था, 14 रबीउल अव्वल की तारीख थी, 3 हिजरी। ये लोग बेसिकली उधार वापस करने के लिए और अपना असलहा लेने के लिए रात के वक्त गए। तो रात के वक्त जब गए हैं तो काब जो था वो अपनी बीवी के साथ मौजूद था। तो ये जब जाने लगा है बाहर अपनी ढाल वगैरह पहन कर पैसा लेने के लिए,
تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم مت جاؤ، تم تو آلریڈی جنگی حالت میں ہو، تمہاری تو جان کو خطرہ ہے، تو تم مت جاؤ. یعنی بیسکلی تو اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن اب جو شخص سازشیں کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو اندر سے ڈر ہوتا ہے ہمیشہ. اسے پتا ہوتا ہے کہ جی میری بچت کوئی نہیں ہونی، مجھے کبھی نہ کبھی حملہ ہو سکتا ہے مجھ پر. تو اس کی بیوی کو بھی آئیڈیا تھا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم مت جاؤ، کچھ بھی برا ہو سکتا ہے. تو کعب نے کہا کہ نہیں، جو ابو نائمہ ہے نا بیسکلی جو دوسرے صحابی تھے، وہ میرا رضائی بھائی ہے، تو کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں مجھے کچھ کہے گا. تو وہ باقاعدہ تیار شیار ہو کر ڈھال پہن کر وہ باہر گیا. تو ان لوگوں نے پھر صحابہ نے اس کے ساتھ پھر دوبارہ سے گپ شپ شروع کی. اب اس کو میں نے آپ کو بتایا مارنا کوئی اتنا آسان، اسی کے قلعے میں جا کے اسی کو مارنا، وہ بھی تب جب وہ پورا کمپلیٹلی کورڈ ہے، بڑا مشکل کام تھا. لیکن اب سارے صحابہ نے اس سے ویسے ہی بات چیت گپے لگانا شروع کی کہ تم میں سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، تم کر کیا رہے تھے، مجھے اپنی خوشبو تو سنگھاؤ. یہ کیا کہ ابو نائمہ نے ان سے کہا کہ مجھے اپنی خوشبو تو سنگھاؤ، تم سے تو بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے. تو کعب نے کہا کہ ہاں دیکھو چیک کرو. تو جب وہ آگے ہوا ہے کعب، تو ابو نائمہ نے اس کا سر پکڑ کے نیچے کو دبوچ لیا، اور باقی جو دونوں تھے انہوں نے اسی اسلحے کے ساتھ تلواریں لے کر بیسکلی اس کا قتل کر ڈالا. تو اسی چکر میں ایک صحابی جو تھے وہ بہت زیادہ زخمی بھی ہوئے. اور جب یہ لوگ واپس آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کے زخموں پہ لگایا صحابی کے، تو وہ فوراً پھر ان کے زخم بھی ٹھیک ہو گئے. تو یہ بیسکلی واقعہ تھا جس میں کہ کعب بن اشرف کو باقاعدہ طور پر مارا گیا. اور ہمیں پتا ہے کہ اس وقت تک کوئی عدالتوں وغیرہ کا سسٹم، کوئی بھی رننگ سسٹم لا اینڈ آرڈر کو ہینڈل کرنے والا، یا پریزنز وغیرہ، جیل خانے وغیرہ، یا باقاعدہ اس پہ کوئی کیس چلایا جاتا ہے، ایسے کوئی سسٹمز تھے نہیں. اور یہ لیڈر کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو کہ مدینہ کے سردار تھے، باقاعدہ یہ حکم تھا. اور اس کی اپنی سازشوں، اپنی خیانت کی وجہ سے تھا، جس کی وجہ سے اس کا یہ انجام ہوا. اور الٹیمیٹلی سب کو، تمام قبیلوں کو، تمام دشمنوں کو یہ میسج بھیج دیا گیا، یہ پیغام مل گیا اس کے بعد کہ کوئی بھی اسلام کے اگینسٹ جو بھی کام کرے گا نا، اس کو اپنا انجام دیکھنا پڑے گا. اسلام کے خلاف جا کر جو سازشیں کرے گا، اس کو اپنا انجام دیکھنا پڑے گا. کیونکہ اس وقت تک مسلمان اسٹیبلش تو نہیں ہوئے تھے نا، ان کا غلبہ نہیں تھا. تو جب تک غلبہ نہیں ہوتا تب تک بیسکلی اسٹریٹجی جو ہے وہ یہی رکھی جاتی ہے. اور جو خیانت کرے گا اس کے ساتھ برا ہوگا. سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذاتی ریزنز کی وجہ سے نا، کسی ذاتی وجہ سے کبھی بدلہ نہیں لیا. جیسے یہ عبداللہ بن ابی تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور کہنے لگا نہیں ان پہ رحم کرو، ان پہ چھوڑو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں کہا کہ بھائی اس کو پکڑو، اس کو مارو، یا اس سے بدلہ لو. اس نے، اس کی ہمت یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے، اللہ کے رسول کو پکڑے. لیکن آپ نے اپنے ذاتی وجوہات کی وجہ سے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. البتہ وہ لوگ جو کہ اسلام کے اگینسٹ جاتے تھے، کہ جو اللہ کے اگینسٹ جاتے تھے، اللہ اور رسول کے جو دین تھا اس کے خلاف جاتے تھے، ان لوگوں سے البتہ بدلہ لیا گیا اور ان کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم آلریڈی پچھلی صورت میں سورۃ الانفال میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ سسٹم نہ رکھیں تو جو حق دین ہے وہ کبھی بھی غالب نہ آ سکے، دنیا میں کبھی انصاف نہ ہو، دنیا میں کبھی بھی ظلم ختم نہ ہو، اگر جو برے لوگ ہیں ان کا البتہ خاتمہ نہ کیا جائے. تو یہ سارے کے سارے واقعات ہیں جو کہ ابن ہشام اور ابن اسحاق وغیرہ میں موجود ہیں. اور عبداللہ بن ابی کو اس وقت اس لیے بھی چھوڑ دیا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو، جو کہ اس وقت مسلمان کہلاتا تھا بیسکلی، اس کے ساتھ کچھ برا کیا جاتا تو اس کا جو پورا قبیلہ تھا بنو خزرج، وہ ان میں سے بہت سارے مسلمان باغی ہو سکتے تھے. وہ کیسا، ابھی شروع کا وقت تھا نا، 2 ہجری کی تو ابھی بات ہے. تو ابھی اس کے ساتھ ابھی سے کچھ برا کر دیا جاتا تو مسلمان جو تھے وہ ان کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اپنوں کے ساتھ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہر انسان کو دیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق اس کو بیسکلی ڈیل کیا جاتا ہے. یہ رول ہم سب کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اور یہاں پر ہماری کلاس الحمدللہ مکمل ہو گئی. اگلی کلاس میں انشاءاللہ 1-2 اور واقعات ایسے ہیں جو جنگوں سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، ویسے ہی شادیوں وغیرہ سے ریلیٹڈ، وہ ہم انشاءاللہ کریں گے اگلی کلاس میں، اور غزوہ احد کو سٹارٹ کریں گے. یہ ہم نے آیت پڑھ لی تھی، یہ بھی پڑھ لی تھی، اور یہ بھی پڑھ لی تھی. وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.